یہ تب ہوگا کہ جب آپ نے اللہ کی تقسیم کی طرف قضا کو لٹانا ہے کہ اس میں ناانصافی ہو سکتی۔ یہ ہے حسد کی اصل بنیاد، کہ جب انسان تفکر کر رہا ہوتا ہے اگلے کی نعمت میں، مائنسنگ the عطا of اللہ on him، اپنی نعمتوں کے اوپر نہیں دیکھا کہ مجھے کیا مل چکا ہے، مجھے کیا کیا مل چکا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، مجھے کیا کیا دے دیا ہے اللہ نے، مجھ جیسی خلق الانسان ضعیفا، مجھ جیسی کمزور مخلوق کو اللہ نے کیا دے دیا ہے، یہ نہیں دیکھا۔ دیکھا کہ خبیب بھائی کو کیا دیا، دیکھا کہ عدیل صاحب کو کیا دیا، دیکھا آدم علیہ السلام کو کیا مل رہا ہے۔ بھائی تم اپنا دیکھو تمہیں کیا مل رہا ہے۔ میں نے اسی نقطے پہ گھما کے ساری فلسفی لے کے آؤں گا کہ حسد اس تحرک کے بعد کردار کی ایک سب سے اعلیٰ ایک نمائش ہے، ایک کردار کا سب سے بڑا مظہر ہے، اس ٹائم پر اظہار ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بھاجن تو ایک گھٹیا نیچ گری ہوئی اور انپریسیڈنٹڈ اور بالکل ہی جو ہے کمزور ضعف اور تقلیل اور تخفیف والی سوچ کے اندر جو ہے نا اب منفیت آئے گی کہ وہ اس میں دیکھنا شروع کر دیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ کہیں، اس کی خوشیوں میں شریک ہوں، خوش ہوں اس کے ساتھ، اور کہیں یا سبحان اللہ، کیونکہ آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں، آپ اللہ کو اس ما فوق الفطرت کا مانتے، آپ مانتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ تمہیں ایک چیز پسند ہے، اس میں ایک شر ہو سکتا ہے، تمہیں ایک چیز ناپسند ہے، اس میں خیر ہو سکتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بانچ کر دیتا ہے۔ آگے کیا کہا ہے؟ چاروں کیٹیگری کے لوگوں کو کیا سمجھایا اللہ کہ اگر تجھے بیٹا مل گیا ہے اور تجھے نہیں ملا، اور تجھے بیٹی ملی ہے اور تجھے بیٹا نہیں ملا، اور تجھے بیٹی بیٹیاں مل گئی ہیں اور تو ان دونوں کی کیٹیگری سے تھوڑا سا مختلف ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ نہیں ہے، مختلف ہے، اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ایک کو اولاد ہی نہیں ملی، کیا کہا اللہ؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اس قدرت اور علم کو اللہ کی طرف لوٹا دے کہ یہ تفریق کیوں ہوئی، یہ تقسیم کو اللہ کی طرف لوٹا، علم بھی اللہ کی طرف لوٹا دے اور قدرت بھی اللہ کی طرف لوٹا دے، کیا ہو جائے گا؟ تیرے نفس کے کردار، تیرا کردار اور تمہارے نفس کے اندر وہ لیول آ جائے گا کہ تم ایکسیپٹ کر لو کہ اپنے سے چاروں پیراڈاکسز میں سے تین کیٹیگریز کو تم نے تین کیٹیگریوں کو قبول کرنا۔ جس کے پاس جو بانچ ہے اس نے بیٹے والوں کو قبول کرنا ہے، اس نے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے، اور اس نے بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے۔ جس کے پاس بیٹے ہیں اس نے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بیٹے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بانچ کو بھی قبول کرنا ہے۔ جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس نے بیٹوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے، اس نعمت کو قبول کرنا ہے اس کی، اور بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اور بانچ کو بھی قبول کرنا ہے۔ جب وہ غور و فکر کرتا ہے اللہ اگلے کے وصف کے اندر، اگلے کی کامیابی کے اندر، اگلے کی دی ہوئی انعامات کے اندر، اپنے کو مائنس کرتا ہے، اور جب وہ اگلے میں تفکر کر رہا ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پر شک شبہات رکھتا ہے۔ میری نظر میں یہ دو بڑے امراض ہیں، دو بڑے مرض ہیں، دو بڑے انڈیکیٹرز اور فیکٹرز ہیں جس کے تحت حسد اپنا نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کیا ملا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ دیا کس نے۔ یہ دو بڑے وجوہات ہیں جس میں اب وہ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے جہاں اس نعمت سے اس کو بغض ہونا شروع ہو گیا، اور پھر وہ اس زوال کی طرف، یہ سیکنڈری سٹیپ ہے۔ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اس کے لیے نعمت نہیں، اپنے اوپر زحمت سمجھ رہا ہوتا ہے۔